بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیف نبی نور اور میں ہوں سیف الاسلام۔ 29 مارچ سن 2018 کو جب پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، اس وقت پولیس کی لیڈیز ملازمین نے، خواتین ملازمین نے ایک اپیل لکھی۔ میں وہ اپیل آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ اپیل انہوں نے لکھی جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد، جناب وفاقی وزیر داخلہ اسلام آباد، جناب آئی جی اسلام آباد۔ اپیل کا عنوان ہے انصاف برائے حوا کی بیٹی، اور اس میں وہ لکھتی ہیں: جناب عالی، انتہائی مؤدبانہ عرض ہے کہ ہم لڑکیاں پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں مجبوریوں کے بعد دنیا کی ستائی پولیس محکمہ جوائن کیا اور اپنے گھر اور بہن بھائی ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ جناب، محکمے میں بھرتی ہونے کے بعد ہم ماں باپ کی ہمارے ماں باپ ہمارے ذمہ دار نہیں، بلکہ ہماری عزت کا خیال رکھنا ہمارے افسران کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں کام الٹا ہے۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کئی کتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پولیس لائن کا نظام ہی خراب ہے۔ ڈی ایس پی سے لے کر ایس ایس پی تک جب بھی کوئی پیشی ہو تو ریڈر اور آپریٹر ہمیں ایک مخصوص جگہ بتاتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، آپ کا کام بغیر پیشی کے کروا دیں گے، اور ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے ہیڈ کوارٹر میں ڈی ایس پی اور اس کے ریڈر اور آپریٹروں نے الگ الگ کمرے تیار رکھے ہیں جہاں پر ہمارے اعمال ناموں کی سماعت اپنی عزت دے کر ہوتی ہے۔ یہی حال اوپر تمام ریڈروں اور آپریٹروں کا ہے، اس لیے یہ الگ الگ کمرے تلاش کرتے ہیں۔ جناب، خدا کا خوف کھائیں، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی۔ ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری کچھ لڑکیاں جن کی عزت سے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اور کچھ ریڈر آپریٹر کھیلتے رہے ہیں، ان کی تصاویر اور ویڈیوز ہمارے پاس محفوظ ہیں، جو کہ ہم صرف چیف جسٹس صاحبان کو ہی واٹس ایپ کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ کالی اور گندی بھیڑوں کو لائن سے نکالیں اور ہمیں انصاف دیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ ہمیں مجبوراً میڈیا کا سہارا لینا پڑے گا، جو کہ بعد میں محکمے کی بدنامی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنے نام صرف چیف جسٹس صاحبان کو ہی ارسال کریں گے، اور آپ سے التماس ہے کہ آئندہ کے لیے آنے والی ہماری نئی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے صرف لیڈیز کے لیے ایک اسپیشل افسر تعینات کیا جائے جس کی ریڈر بھی لیڈی ہو۔ آپ سے انصاف کی توقع ہے۔ لیڈیز ملازمان افسران ہیڈ کوارٹرز۔ یہ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اپیل تھی، اس کو محکمے نے اپنے افسران کے نام مارک کیا، اور اس کے اوپر کافی مارکنگز ہوئی ہیں اور بہت ڈفرینٹ ڈیٹس پڑی ہوئی ہیں، اور یہ ان لوگوں کو ہی مارک کی گئی ہیں کہ جن کو اس اپیل میں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے ان سب کرتوتوں کا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 2018 الیکشن کا سال تھا، اور اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آئی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، اور ان تمام خواتین نے بھی، اور ہر وہ شخص جس کو اس بات کا علم تھا کہ پولیس محکمہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور کس
نہج پہ پہنچ چکا ہے، وہ بہت پر امید ہو گئے کہ شاید چیزیں اب بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جناب عمران خان نے ریاست مدینہ کے ماڈل کو اپنانے کا بھی اعلان فرمایا، جس کے بعد توقعات مزید بڑھ گئیں، لیکن 3.5 سال میں ان خواتین ملازمین کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسی حکومت میں جس نے ریاست مدینہ کے ماڈل پہ پاکستان کو استوار کرنا تھا، اس میں 18 مارچ 2022 کو ایک پولیس ملازم خاتون اقرا نذیر کو اسی طرح آپریٹر نے حکم دیا کہ وہ ایس پی آپریشن کے گھر فوری طور پہ پہنچے، اور وہ پھر وہاں پہ پہنچی اور تقریباً کوئی 11 بجے وہ وہاں پر پہنچی اخباری اطلاعات کے مطابق، اور تقریباً اس کے بعد اس نے خون کی الٹیاں کرنی شروع کر دیں، اور پھر 1:35 پہ اس کو پولی کلینک لے جایا گیا، جہاں پہ اس کی وفات ہو گئی۔ جب اقرا نذیر کو پولی کلینک ہسپتال لے کر جایا گیا اور وہاں پر اس کی وفات ہو گئی، تو پہلے تو پولیس کے محکمے نے کوشش کی کہ اس کو خودکشی قرار دیا جائے، لیکن وہاں پہ موجود جو ایس پی کے گھر میں موجود لوگ اور اس کو جو لوگ پولیس کے محکمے کے لوگ ہسپتال لے کر آئے تھے، ان کی موجودگی میں اس کو خودکشی قرار دینا یقیناً بہت ہی مایوس کن کام ہوتا، لہذا اس کو انہوں نے قتل قرار دیا، اور محکمے نے یہ حکم دیا کہ اس کی باقاعدہ تحقیقات کروائی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا حالات تھے کہ جن کی وجہ سے اقرا نذیر نے خودکشی کی۔ اگر اب آپ اس اپیل کو دوبارہ سے دیکھیں اور اس کے بعد اقرا نذیر کی جو وفات ہے اس کو ہم دیکھیں، اور کن حالات میں اس کو ایس پی ہاؤس بلایا گیا، کیا وجوہات تھیں، کس آپریٹر نے اس کو کہا کہ وہ وہاں پہنچے، اس کی پیشی ہے، تو یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف ہمیں لے جائیں گی کہ محکمہ پولیس اسلام آباد میں یقیناً بہت زیادہ نہ صرف گند ہے بلکہ اس کی صفائی کی بھی بہت ضرورت ہے۔ محض چند لوگوں کو سسپینڈ کر دینے سے یا ٹرانسفر کر دینے سے بات صحیح طور پہ ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں نہ صرف اپنا بدلنا پڑے گا اپنے اصولوں کو، بلکہ ہم کو اپنے محکمے کے اندر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ ہماری ان بیٹیوں کو اس طرح ناجائز طور پہ جنسی ہراسگی کا شکار بنا رہے ہیں۔ بات اگر یہیں ختم ہو جاتی تو شاید میں یہ ولاگ نہ کرتا، لیکن یہ میرے پاس اخبار ہے ڈان جو کہ 1 مئی کا ہے، اتوار کے دن کا، اور اس میں یہ ایک خبر چھپی ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی۔ اس میں پھر بتایا گیا ہے کہ ایک ایس پی پولیس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی انڈر کام کرنے والی ایک خاتون پولیس افسر نے یا پولیس کانسٹیبل نے یہ شکایت کی کہ یہ مجھے جنسی ہراسگی کا شکار کرتا ہے، اور جب معاملہ کمیٹی کے پاس گیا اور کمیٹی کے 4 ممبران نے اس کو دیکھا تو انہوں نے ان تمام ثبوتوں کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ایس پی واقعتاً محکمے کی جو لیڈی ملازمین ہیں، جو خواتین ملازمین ہیں، ان کے ساتھ یہ اس نے رویہ رکھا ہوا ہے۔ اب میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ اب
دوبارہ سے نون لیگ کی حکومت پاکستان میں آ گئی ہے اور عمران خان نے بھی ایک بڑی کال دے دی ہے۔ مئی کے آخری ہفتے میں وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے چاہنے والے اسلام آباد پہ یلغار کریں گے۔ تو میرا سوال حکومت وقت سے صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے محکمے کے یہ لوگ، پولیس کے یہ اعلیٰ افسران اپنی خواتین ملازمین کی جنسی ہراسگی میں مصروف ہوں گے تو پھر اس یلغار کو کون روکے گا؟ پھر آپ رینجرز کی طرف دیکھیں گے یا پھر آپ فوج سے درخواست کریں گے کہ وہ آپ کی مدد کو آئے، کیونکہ آپ کے محکمے کے یہ لوگ تو یقیناً اس قابل نہیں، کیونکہ اگر افسران، اعلیٰ افسران یعنی کہ ڈی ایس پی سے لے کر آئی جی تک ان کاموں میں شریک ہے یا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا، تو ان کے نیچے کام کرنے والی فورس تو یقیناً اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ اس قسم کی کسی یلغار کو روک سکے۔ میں تمام پاکستان اور خاص طور پہ اسلام آباد کے رہائشی لوگوں سے کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹے سے اسلام آباد میں رہتے ہیں جہاں پر تمام حکومت، وفاقی حکومت کے تمام تر محکمے موجود ہیں۔ وہاں پہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر پاکستان کے باقی حصوں میں یا پسماندہ علاقوں میں یہ پولیس کے لوگ کیا سلوک کرتے ہوں گے عوام کے ساتھ اور ان خواتین پولیس ملازمین کے ساتھ جو کہ ان کے محکمے میں کام کرتی ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ میں آپ کے سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے صرف پولیس کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا، بلکہ شاید ہمیں خود اپنا بندوبست کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کو سہارا دینا پڑے گا، یا نیبرہڈ واچ کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کو رائج کرنا پڑے گا، کیونکہ محکمہ پولیس سے تو ہمیں قطعاً یہ امید نہیں کہ وہ ہماری حفاظت کر سکیں۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔